مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے مرد عورت کو پیدا کیا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ گناہوں سے پرہیز کرنے میں ایک اہم ترین چیز جو معاون ثابت ہوتی ہے وہ حیا اور شرم ہے۔ شرم کرنا، حیا کرنا۔ جس شخص سے شرم و حیا جاتی رہے تو پھر وہ چاہے جو کرے۔ اگر آدمی کے اندر شرم ہو، حیا ہو، تو پھر وہ بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور یہ جنت کے اندر لے جانے والا ہے۔ حیا بہت بڑی چیز ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ خواتین کے اندر الحمدللہ مرد کے مقابلے میں زیادہ شرم و حیا رکھی گئی ہے، لیکن مرد کے اندر بھی شرم و حیا رکھی گئی ہے۔ جو لوگ بے شرم بے حیا ہوتے ہیں وہ 10 آدمیوں میں، 4 آدمیوں میں کسی گناہ کا کر لینا، کسی گناہ کو کرنے کے بعد بتا دینا، ان کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور جو شخص شرم و حیا والا ہوتا ہے وہ کسی گناہ کو کرنا تو بہت دور کی بات، 10 آدمیوں میں، 4 آدمیوں میں گناہ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ گالی دینا گناہ ہے، لیکن جس کے دل کے اندر، جس انسان کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے وہ گالی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کی حیا، اس کی شرم اسے بار بار پکڑ رہی ہوتی ہے کہ نہیں، گالی نہیں دینی چاہیے۔ کتنی بے شرمی بے حیائی کی بات ہے کہ میں کسی کی ماں کی گالی دوں، کسی کی بہن کی گالی دوں۔ کتنی شرم و حیا کی بات ہے کہ میں کسی خاتون کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہوں اور میرے برابر والا میری نظر کو دیکھ لے کہ یہ کہاں دیکھ رہا ہے، تو یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ اس کے دل میں آئے گا کہ یہ میرا بھائی، یہ میرا پڑوسی، یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا مسافر اس لڑکی کو، اس عورت کو، اس خاتون کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی شرم و حیا اس بات پر اسے ابھارے گی کہ وہ فوراً اپنی نظر نیچی رکھ لے، کیونکہ ایسا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف الگ چیز ہے، لیکن اس کے دل میں یہ شرم محسوس ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ برابر والا مجھے دیکھ لے کہ میں اسے خاتون کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جب دل کے اندر، انسان کے اندر شرم و حیا ہوگی تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اکرامات کا اور فضل و کرم کی بارشیں ہوں گی۔ شیطان اس سے دور رہے گا، جتنے آدمی بے شرم ہوگا شیطان اس کے اتنا ہی قریب آتا چلا جائے گا۔ شرم و حیا کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نام آتا ہے۔ آپ بہت باحیا لوگوں کے میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بہت باحیا ہوتے تھے۔ ایک شخص، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے، ارے بھائی بیٹے تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ عام طور پر ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ شرماتے ہیں تو ان کے والد انہیں کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اتنی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے آپ کھا لیں، پی لیں یا بات کریں مہمان کے ساتھ۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے بھائی آپ کیوں اتنا شرماتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا کہ یہ مت کہیے کہ مت شرماؤ، یہ شرم و حیا تو بہت بڑی چیز ہے، جس کے اندر جتنی زیادہ شرم و حیا ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کے اتنے ہی درجات بلند فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ حیا تو جنت کے اندر لے جانے والی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ کی پنڈلی پہ سے یا ہلکا سا ران سے
آپ کا کپڑا تہمد لنگی وغیرہ ہٹی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اجازت طلب کی کہ میں اندر آ سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے. آپ نے وہ چادر, وہ کپڑا جو کا تیوں رہنے دیا, اس کو صحیح نہیں کیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اجازت طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, آپ تشریف لائے. تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا درست نہیں کیا, ایسے کہ ایسے ہی رہنے دیا. ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اجازت طلب کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیٹھ گئے, کپڑے کو سنوارا اور پھر اس کے بعد اجازت دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, بات چیت ہوئی, بات چیت ختم ہو گئی, وہ لوگ چلے گئے. بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا, اے اللہ کے نبی, ابو بکر تشریف لائے تو آپ نے وہ کپڑا صحیح نہیں کیا, عمر فاروق آئے تو آپ نے وہ کپڑا صحیح نہیں کیا, عثمان غنی آئے تو آپ نے وہ کپڑا پہلے درست کیا, پھر انہیں اجازت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ, عثمان غنی حیا کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, شرم کرتے ہیں, تو میں کیوں نہ عثمان غنی سے حیا اور شرم کروں. تو یہ حیا اور شرم یہ بہت بڑی چیز ہے, گناہوں سے روکنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. میں اپیل کروں گا کہ تمام حضرات سامعین, ناظرین, شرم و حیا کے اعتبار سے اپنے آپ میں اضافہ, بڑھاوا لائیں. اپنے پڑوسیوں سے شرم کریں, اپنے سامنے والے سے حیا کریں. اپنے کپڑوں کا کھل جانا, آج کل تو بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہو چکی ہے. اگر خواتین کی بات کی جائے تو انہوں نے تو تمام حدود کو پار کر دیا ہے. چست کپڑے پہننا, ہاف آستین پہننا اور پیروں کے اندر گھٹنوں تک پہننا, چہرہ تو بالکل عام بات ہو گئی کھلا ہونا, بالوں کا کھلا ہونا, میک اپ کر کے مارکیٹ میں نکلنا, یہ عام حالت ہو چکی ہے. مرد حضرات بھی بے حیائی میں ان سے پیچھے نہیں ہیں. پھٹی ہوئی اور سوراخ شدہ پینٹ پہننا یہ فیشن بن گیا ہے, اور عام لوگوں کے اندر پوری سینہ تان کے اپنے گناہوں کا ذکر کرنا کہ یہ گناہ کر چکا ہوں, یہ کرنے والا ہوں, ایسا کرنے والا ہوں, یہ ایک عام بات بن گئی ہے. اس لیے کہ شرم و حیا نکل چکی ہے. تو ناظرین کرام, شرم و حیا کو آپ اپنا زیور بنائیے, شرم و حیا کو آپ اپنے دل دماغ کے اندر پیوست کیجئے, شرم و حیا کو آپ اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے, تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے آپ دور ہو جائیں گے اور نیکیوں کے قریب ہو جائیں گے, شیطان سے دور ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرم و حیا کا حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.